کیا آپ اب بھی جو ہے نا اس بات پہ کڑے ہیں کہ گورنر کو تبدیل ہو جانا چاہیے؟ آج بھی میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ پختونخوا کا گورنر فوری طور پہ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ وہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے جو ہے وہ مولانا صاحب کی جماعت والے جو ہے نا وہ کما رہے ہیں۔ ان سے تو جس طرح آپ سن رہے ہیں مارکیٹ میں ہم بھی یہی باتیں سن رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، سامنے آ رہا ہے۔ پشاور میں بھی یہی سب باتیں چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی یہی سب باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ خیر کرے۔ چونکہ آپ سیاست بھی مذہب کے نام پہ کرتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ کہ تحریک طالبان پاکستان صرف نہیں بلکہ ہر وہ دہشت گرد جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف دہشت گردوں کی طرح کارروائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئے دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جناب ایمل ولی خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، خیبر پختونخوا کے نوجوان سیاستدان ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں۔ آج ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ ہم جو صوبے کی ایشوز ہے اور پھر کچھ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات یہاں پہ کس طرح کے یہاں پہ پڑ رہے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایمل ولی خان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وہاں کی یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یا جو حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں، وہ جو خیبر پختونخوا کی گورنر ہے غلام علی صاحب، اس کے خلاف جو ہے نا آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ صوبے میں گورنر راج نافذ ہے۔ آپ نے خود جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پھر سٹوریاں بھی آئیں کہ آپ نے گورنر غلام علی صاحب کی تبدیلی کی بات کی ہے، تو یہ کیوں آپ نے اس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں بھی اتحاد ہو تو اتحاد 100% چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور رویوں میں تھوڑا مسئلہ ہے۔ عدم اعتماد سب کا ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد ظاہر کیا ہے، مسلم لیگ نون نے عدم اعتماد ظاہر کیا ہے، اس طرح ہم نے بھی۔ تو گورنر صاحب کا جو رویہ ہے یا جو کردار ہے اس پہ سب پارٹیوں نے عدم اعتماد ظاہر کیا، اس کو لے کے تھوڑا مسئلہ ہے، ادروائز تو باقی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ گورنر صاحب تو اس کے بعد اس کی خود بھی ہے نا کچھ انٹرویوز آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گورنر ہوں، میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، جو سارا اختیار ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، تو مجھے خواہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یا مجھے وہ جماعتیں ٹارگٹ بنا رہی ہیں جو ٹانگا پارٹیاں ہیں جو اپنی یونین کونسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتی۔ نہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ سب کے سامنے ہے، ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہے، ہر بندہ دیکھیں، اور جس کی ایک پارٹی ہو وہ اس پارٹی پہ بات کرے۔ وہ لوگ نہ باتیں کریں جس کی آج ایک پارٹی ہے، کل دوسری پارٹی ہے، پرسوں کوئی پتہ نہیں کب پرسوں تیسری پارٹی جائے گی۔ اس طرح میرے خیال میں ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو شکر ہے کہ اختیار نہیں ہے تو اتنا مسئلہ ہے، اگر یہ اختیار ہوتا تو پھر تو مسئلے اور بھی زیادہ ہوتے۔ اچھا، لیکن ویسے یہ ایک سوال تو بنتا ہے مل خان صاحب کہ جب یہ گورنر بنائے جا رہے تھے تو اس وقت تو جو زرداری صاحب ہے اس نے عوامی نیشنل پارٹی کے گورنر کی جو ہے نا تجویز دی تھی، لیکن پھر وہ مولانا صاحب نے اس میں روڑے اٹکائے، وہ کئی جو ہے نا مہینوں تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا رہا، تو فائنلی پھر مولانا صاحب جو ہے نا اپنے گورنر کو لے آئے۔ تو اس وقت ہمیں ایسا لگا کہ آپ کا خود جو ہے نا، میرے خیال میں نے ایک بیان بھی دیکھا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اتحادی ہیں، تو اگر جمعیت کا گورنر آتے تو ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ہے، تو اس وقت تو آپ نے باقاعدہ اس کی منظوری دی۔ آج بھی ہمیں اعتراض یہ نہیں ہے کہ گورنر جے یو آئی کا کیوں ہے، میں نے تو پہلے بولا کہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے اس کے کردار پہ ہمیں اعتراض ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی تو بالکل یہ پختونخوا کا گورنر میرے ساتھ کمٹ ہوا تھا، پی ایم نے میرے ساتھ کمٹ کیا تھا، پیپلز پارٹی میرے ساتھ کھڑی تھی، سب تھے۔ جے یو آئی نہیں مان رہی تھی اور 6 مہینے ہمارے صوبہ بغیر گورنر سے پڑا رہا۔ پھر مولانا صاحب گاؤں آئے، ہمارے والد صاحب سے ملے، اور پھر والد صاحب نے کہا کہ یار اگر تمہارا بندہ نہیں لگایا جا رہا اور مسئلے تو صوبے کے تو بغیر گورنر کے نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا ہم نے پھر مان لیا، وہ جرگہ مان لیا، اور ہم نے مولانا صاحب کے آنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ چلے جی ان کا گورنر لگ جائے۔ لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ مثال ہم نے کر لیا تو وہ جو بھی بندہ کرے اس کا جو بھی کردار ہو ہم اس پہ چپ رہیں۔ اس فیصلے کے بعد جو کردار چل رہا ہے اچھا اس گورنر کا، اس کردار پہ ہمیں شکایات ہے اور رہیں گے۔ اچھا، تو ابھی آپ نے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس کی تبدیلی کی بات کی ہے، تو کیا آپ اب بھی جو ہے نا اس بات پہ کڑے ہیں کہ گورنر کو تبدیل ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں
آج بھی میں یہی ڈیمانڈ کروں گا اچھا کہ پختونخوا کا گورنر فوری طور پہ تبدیل ہو جانا چاہیے، ادروائز یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے اس پورے پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے، اور بالخصوص مولانا صاحب کے گھر کے لیے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا سمدھی ہے تو اس کی وجہ سے تو ان کے گھر کی طرف بدنامی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کردار ادا ہو رہا ہے، اس کردار کو روکنے کے لیے اور میرے خیال میں اس اتحاد کی عزت بحال رکھنے کے لیے اور مولانا صاحب کے گھر کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے گورنر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اچھا یہ جو ابھی آپ نے مولانا صاحب کے فیملی کی بات کی، تو یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مرکز میں بھی جو ہے نا ایک بڑا شیئر لیا ہوا ہے، اور صوبے میں تو بالکل عملاً ان کی حکومت ہے، گورنر ان کا ہے، کابینہ میں ان کے وزراء زیادہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ روزانہ وہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے جو ہے وہ مولانا صاحب کی جماعت والے جو ہے نا وہ کما رہے ہیں، ان کو جا رہے ہیں، کمیشن لیے جا رہے ہیں، بیوروکریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں نے خود جو ہے نا، میں بھی ایک چشمدید گواہ ہوں، ایک کافی شاپ کے اندر میں نے دیکھا کچھ سودا بازی ہو رہی تھی۔ تو یہ واقعی جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، یہ سودے چل رہے ہیں؟ دیکھیں سودے تو جس طرح آپ سن رہے ہیں مارکیٹ میں، ہم بھی یہی باتیں سن رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتحادی حکومت آئے گی تو اتحادی حکومت پی ٹی آئی کے جو ناکردے ہیں اس کو سامنے لا کے اس پہ کام کرے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، سامنے آ رہا ہے۔ پشاور میں بھی یہی سب باتیں چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی یہی سب باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ خیر کرے۔ چونکہ آپ سیاست بھی مذہب کے نام پہ کرتے ہیں اور کردار بھی پھر یہ ادا کرتے ہیں، تو وہ پھر بہت برا لگتا ہے۔ لیکن میں مزید نہیں جاؤں گا، میں نے کوئی سامنے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے بولا ہر جگہ پہ یہی بات چل رہی ہے کہ بھائی بازار لگے ہوئے ہیں اور بازاروں میں سودے ہو رہے ہیں۔ اچھا ایمل ولی خان صاحب، یہ ابھی جو 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے، جو پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ ہوئی، جو بڑے بڑے مطلب جو ملٹری انسٹالیشنز تھے ان کو آگ لگائی گئی، پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جو ہے نا جلایا گیا، اس کے بعد اب کچھ کیسز جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف جو ہے نا ملٹری کورٹس میں مقدمات جو ہے نا وہ تیار ہو رہے ہیں، کچھ کی ہیئرنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے نا ملٹری کورٹس میں جو ہے نا وہ کیس بن رہے ہیں۔ تو اس میں مطلب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی 2 ایسی جماعتیں ہیں جو ابتدائی سے جمہوریت کے ساتھ کڑی رہی ہے، انہوں نے اکثر اوقات جو ہے نا ملٹری کورٹس کی مخالفت کی ہے، لیکن ابھی آپ لوگ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ اگر ان کے کیس ملٹری کورٹس میں جاتے ہیں، اگر سویلین حکومت موجود ہے تو پھر ملٹری کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ جی بہت بنیادی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ہم باچا خان بابا کے عدم تشدد کے پیروکار ہونے کے ناطے جو واقعات ہوئے اس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ملک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، ہر کسی کو حق ہے اپنی بات کرنے کا، اپنا سوچ ڈالنے کا، لیکن وہ عدم تشدد کے راستے ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، مطلب کہ پولیٹیشین کی جو بھی کردار ہو اس کو قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی، ہم پولیٹیشین سیاستدان بن کے اگر اس ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو جیت حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم دہشت گرد بن کے کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے کہ ہم خدا نخواستہ یہ حرکتیں کریں جو 9 کو ہوا ہے یا 10 کو ہے۔ ملک کے اندر دہشت اور وحشت کے کام سے، اور جب بھی آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ کو یہ اس کے لیے ریڈی ہونا چاہیے کہ قانون آپ کے خلاف عمل میں آئے گا۔ جہاں تک فوجی عدالتوں کی بات ہے، میں بالکل اس کی سپورٹ میں نہیں ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں بندیال جیسے جج بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو آبویسلی اعتماد نہیں ہے جوڈیشری پہ، آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو نیچے کے عدلی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان بے اعتمادی کی وجہ سے ہی ان باتوں پہ، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی لوگ چپ ہے، کوئی لوگ بیان دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، کیٹیگوریکلی عوامی نیشنل پارٹی فوجی عدالتوں کے سپورٹ میں نہیں ہے۔ عوام کی کارروائی جو بھی ہو اس کو عام عدالتوں میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام عدالتوں میں بھی
بھی ٹٹو جج, نوکر جج, غلام جج, نمائندہ جج یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. جی. آپ کو یاد ہے 12 مئی کو کراچی میں ہمارے 30-40 ورکرز شہید ہوئے ہیں. اسی جوڈیشری کی آزادی کے لیے ہم نے بہت قربانی دی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری آزاد رہے تو وہ حقیقتاً آزاد رہے. تو لہٰذا ان دونوں باتوں کو کلب کر کے میرے خیال میں 9 مئی کے واقعات, جو فوجی کردار ہیں ان کو بالکل فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ اب ان کے خلاف بھی سول عدالتوں میں کارروائی ہو, تاکہ ان کے بھی کردہ نہ کردہ عام عوام کے سامنے پیش ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی وہ ججز کی بات کی, عدالتوں کی بات کی, تو مجھے ایک وہ چند دن پہلے آپ جب پشاور ہائی کورٹ میں گئے تو وہ مجھے ایک جج صاحب کی بات یاد آئی کہ آپ وہاں پہ موجود تھے, تو اس نے کہا کہ یہ ایمل ولی خان صاحب کون ہیں. تو یہ کس قسم کی بات اس نے کی تھی؟ یہ جج صاحب لا علم تھے یا, کیونکہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ونس ایوتھیا آلویز ایوتھیا. اچھا. یہ یوتھیالوجی جو ہے یہ ایک جراثیم ہے. یہ جراثیم جب آپ کے اندر گھس جائے یہ آپ کے اندر سے نکلنا بہت مشکل ہے. وہ جج صاحب کی بات کنٹیکسٹ بالکل الگ تھی. اچھا. اندر عدالت میں نے اسی وقت دیکھا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک یوتھا سے ایک انصحافی بیٹھا تھا. ایک تو صحافی ہوتا ہے, اچھا, ایک انصحافی ہوتا ہے. اچھا. تو اندر ایک انصحافی بیٹھا تھا, اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے یہ کر دیا کہ بھئی جج نے بولا ایمل ولی خان کون ہے, اور وہ الٹا فائر ہو گیا. اصل میں بات یہ تھی کہ میرے وکیل یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ بھائی میرا جو کلائنٹ ہے اس نے آپ کے سامنے درخواست پیش کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو ریکان میں جس نے کردار ادا کیا ہے اس میں جنرل فیض حمید ہے, اس میں عارف علوی ہے, اس میں عمران ہے, اس میں محمود خان ہے, اور اس میں یہ 5 بندوں کے خلاف میں گیا تھا. یہ جو ہمارا ادھر وہ ٹٹو آیا تھا فیض کا, یہ بیرسٹر سیف ہے. جی جی جی. تو یہ ان کے خلاف میں گیا تھا. تو جج صاحب نے وکیل کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی پارٹی مرکزی حکومت میں اتحادی ہے. اچھا. تو میرے وکیل نے کہا کہ سر مائی کلائنٹ از ناٹ اتحادی نہیں ہے. تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ ایمل ولی خان کون ہے پھر. اچھا. آپ کو تو اس کنٹیکسٹ میں یہ ساری بات ہوئی, لیکن وہ یوتھیے جب باہر لے کر گئے وہ بات تو وہ اتنی بیک فائر ہو گئی کہ اب پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ایمل ولی خان کون ہے. کوئی جج کو ذلیل کر رہا ہے, کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے. ادروائز یہ بات اس کنٹیکسٹ میں ہوئی تھی, لیکن جیسے میں نے بولا کہ یوتھیے کے پاس تو عقل نہیں ہے تو وہ بیچارہ عقل کے بغیر کام کرے. اچھا ایمل ولی خان صاحب, یہ جو 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے وہ ظاہر ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اس کے بعد جو جس طرح کے جو پی ٹی آئی جو ہے نا ان کے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے کہ زبردستی ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لاہور میں, پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو ہے ان کے جو رہنما ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ دن دہاڑے ان کو جو ہے نا پارٹی سے توڑا گیا. تو ٹھیک ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ جس طرح مطلب اس پی ٹی آئی کو ختم کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بدقسمتی سے دیکھیں جی, ٹھیک کیا ہو رہا ہے؟ سزا کس کو مل رہی ہے؟ کسی کو نہیں. صحیح. ایک پریس کانفرنس پہ معافی ہے. یہ تو دیکھیں آسان کام ہے. یہ تو ہم بھی کل کو ایک پارٹی کے طور پہ خدا نخواستہ ہم تو عدم تشدد والے ہیں, لیکن مثال کوئی بھی پارٹی اٹھ کے 8-10 کور کمانڈر ہاؤس کو جلاؤ گراؤ کر کے جلا دے اور اگلے دن وہ پریس کانفرنس میں آ کے معافی نہیں. ایسا میں بار بار یہ کہتا ہوں, پکڑ دکڑ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک. جو ملوث ہے وہ کس سوچ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پکڑنا چاہیے؟ پکڑ ٹھیک ہے, لیکن جو ان کی جماعت کو جیسے میں بات کرتا ختم کیا جا رہا ہے, پکڑ دکڑ بالکل ٹھیک ہے. اچھا. جماعت ختم کرنا غلط ہے. اچھا. لوگوں کو معافی سے معاف کرنا, صرف کہ معاف کر دو اور میں معاف ہو گیا, یا پارٹی بدلنے سے معاف کرنا غلط ہے. سزا ہونی چاہیے. جی. جتنے بھی ہیں ان کو, میں آپ سے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں, ان کو سزا ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں اور ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ صرف ایک معافی پہ معاف ہو جائے. نہیں, سب کے لیے سزا کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. وہ بڑے چھوٹے ورکرز ہوں پی ٹی آئی کے, وہ بڑے لیڈرز ہوں, پیمانہ ایک ہونا چاہیے.
اسی پیمانے کے نیچے سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر پیمانہ 9 مئی کے خلاف کارروائی ہے تو کور کمانڈر ہاؤس سے لے کے دیر میں جو ہوا ہے, چارسدہ میں جو ہوا ہے, یہ سب اس ملک کی, یہ نہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس ہمارے لیے کوئی عظیم گھر ہے اور باقی نہیں, ہر جگہ عظیم ہے ہمارے لیے, پورا وطن ہمارے لیے عظیم ہے. جہاں ایک انٹرچینج کو آگ لگائے وہ بھی اتنا ہی ہمارے لیے عظیم ہے جتنا عظیم ہمارے لیے کور کمانڈر ہاؤس کا, کور کمانڈر صاحب کا گھر ہے. لہٰذا سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر نہیں اس طرح ہے تو پھر سب کے لیے ایک معافی کا اعلان کر دے, پھر تو جانے دیں. پھر کیا ہے کہ عمران کو آپ نے پکڑنا ہے, اس کو پکڑ نہیں پا رہے, باقی سب کو معاف کر رہے ہیں, 3 پارٹیاں بنا رہے ہیں. یہ عقل نہیں سیکھ رہے کہ بابا یہ پروڈکشن چھوڑ دیں, پروڈکشن ہاؤس ختم کر دیں. پاکستان میں جب سے یہ پروڈکشن ہاؤس بنے اس نے آپ کے لیے تباہی کر دی ہے. پروڈکشن شروع ہے 1947 سے, بلکہ پروڈکشن شروع ہے 1930 سے, بدقسمتی سے. اور وہ پروڈکشن ہمیشہ ہم نے پروڈیوس کر کے ختم کیا ہے, پہلے پروڈیوس کرنے میں اس کا ہم نے بہت طاقت لگائی, پر ختم کرنے میں بہت طاقت لگائی. وہ ہم میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کنسپریسیز پیدا ہوں گی, لیکن وہ اگر ہم 30 سے شروع کریں, اور آج بھی ہم اسی عمل پہ پیرا ہے کہ آج پھر نئی پارٹیز بن رہی ہیں, کنگز پارٹی بن رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے بھائی یہ ان کے لوگ ہیں, ان کے لوگ اپنی اپنی پارٹیاں بنا رہے ہیں. تو یہ کام ختم ہونا چاہیے. جمہوریت کو, جمہوری نظام کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ خود جمہوری ہو جائیں, آپ جمہوری عمل کے باہر ہٹ جائیں, اور جمہوری عمل کو صاف اور شفاف سیاستدانوں کو لڑنے دیں. ٹھیک, ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے, تو یہ جو کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پھر سے جو ہے نا ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان صرف نہیں بلکہ ہر وہ دہشت گرد جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف دہشت گردوں کی طرح کارروائی ہونی چاہیے. اگر ہم یہی رواج رکھتے ہیں کہ ہم طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے, ہم طاقتور لوگوں کے سامنے ریاست لیٹ جائے گی, تو یہ ہمیں کھا جائے گی. آج تو ٹھیک ہے ہم TLP کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک رہے ہیں, ہم TTP کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک رہے ہیں, اور ہم جو بھی تھوڑا آنکھیں دکھا کے آتے ہیں تو ہم گھٹنے ٹیکتے تھے. لیکن کل کو یہ ہمیں تکلیف میں ڈالے گا. ان پروجیکٹس کو بھی ختم کرنا ہوگا. عوام کا اعتماد آپ سے ہٹ رہا ہے کیونکہ عوام تباہ و برباد ہے. ہمارے ہر گھر میں شہید ہے, ہمارے ہر گھر میں لنگڑے ہیں, ہمارے ہر گھر میں یہ ماتم بچھی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس قوم کی مرہم پٹی کر کے ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ ختم کیا جائے. ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہونا چاہیے. جناب ایمل ولی خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. تھینک یو.